هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا قلنا لا يجب النذير في جزاء الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة، وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، فلا يراد المثل من حيث الصورة إلا عموما للمشترك أصلا، فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع. وعلى هذا قلنا، اور اسی اصل پر ہم نے کہا کہ لا یجب النذیر فی جزاء الصید، کہ شکار کے بدلے میں مثل سوری واجب نہیں ہوگا، لقوله تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم، کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم، یعنی اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے، لأن المثل مشترک بین المثل صورۃ و بین المثل معنی وهو القیمۃ، کیونکہ لفظ مثل سوری اور مثل معنوی یعنی قیمت کے درمیان مشترک ہے۔ وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، اور چڑیا کبوتر وغیرہ کے قتل میں بالاتفاق مثل معنوی مراد ہے۔ فلا يراد المثل من حيث الصورة، يراد المثل من حيث الصورة، لہذا مثل سوری مراد نہ ہوگا، اذ لا عموم للمشترک اصلا، کیونکہ مشترک کے لیے بالکل عموم نہیں ہے، فیسقط اعتبار الصورت، لہذا فیسقط اعتبار الصورت لاستحالة الجمع، لہذا جمع کے محال ہونے کی وجہ سے مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ وعلى هذا قلنا، مصنف فرماتے ہیں کہ ماقبل میں آپ یہ اصل جان چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ اسی اصول پر چند مسائل کی تفریح کی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس پر دم واجب ہوگا، تو جو دم واجب ہوگا یعنی جزا واجب ہوگا، بدلہ واجب ہوگا، اس پر مثل سوری واجب نہیں ہوگا بلکہ مثل معنوی واجب ہوگا۔ اس مسئلے کی مزید وجہت یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم بحالت احرام شکار مت کیا کرو۔ اچھا، اس کے باوجود اگر کسی محرم نے شکار کر لیا تو باری تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتْلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمْ بِهِ ذَوَو عَدْلٍ مِّنْكُمْ، الآیہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی شکار کر لے تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کرے دو آدمی معتبر تم میں سے، اس طور پر کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جائے کعبہ تک، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے جرم کی سزا چکھ لے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی
کہ حالت احرام میں شکار کرنے سے محرم پر مثل واجب ہوتا ہے، بدلے کے طور پر، جزا کے طور پر، دم کے طور پر۔ اور مثل کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے مثل صوری اور دوسرا ہے مثل معنوی۔ مثل صوری سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جسامت، خلقت میں دوسرے کے برابر اور اس کے نظیر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جانور ہے ہرن، اب اگر کسی نے اس کا شکار کر لیا تو اس کا جو مثل صوری ہے، یعنی اس جیسا دوسرا جانور جسامت اور خلقت میں ہے، وہ ہے بکری۔ اور مثل معنوی سے مراد قیمت ہے۔ اب اس مسئلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا مثل صوری موجود ہے ان کو قتل کرنے کی صورت میں تو مثل صوری ہی واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے خرگوش کا شکار کر لیا تو اس کا جو مثل صوری ہے وہ ہے بکری کا بچہ۔ تو اگر کسی نے خرگوش کو شکار کر لیا تو اس کا جو مثل صوری ہے خرگوش کا بچہ واجب ہوگا۔ البتہ جن جانوروں کا مثل صوری موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر چڑیا ہے، کبوتر ہے، اگر کسی محرم نے ان کو قتل کر دیا تو اس صورت میں مثل معنوی یعنی قیمت واجب ہوگی۔ اب مثل معنوی کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر اس قیمت سے ہدی کا جانور خریدنا ممکن ہے تو اس کو خرید کر حرم میں ذبح کر دیا جائے، یا اناج خرید کر صدقہ کر دیا جائے۔ اناج اگر گندم ہے تو 1 مسکین کو نصف سا دے دے، اور اگر جو یا کھجور ہے تو 1 مسکین کو 1 سا دے دے، اور اگر چاہے تو نصف سا گندم اور 1 سا جو یا کھجور کے بدلے 1 روزہ رکھ لے، اور اس طرح ان 3 صورتوں میں مثل معنوی ادا ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یعنی شیخین فرماتے ہیں کہ مقتول جانور کا مثل صوری موجود ہو یا موجود نہ ہو، دونوں صورتوں میں محرم پر مثل معنوی واجب ہوگا، کسی بھی صورت میں مثل صوری واجب نہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں مذکور لفظ مثل یہ 2 معنی یعنی مثل صوری اور مثل معنوی کے درمیان مشترک ہے۔ اور ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا کہ چڑیا یا کبوتر یا اس جیسے کوئی اور پرندہ جن کا مثل صوری موجود نہیں ہے، ان کو قتل کرنے کی صورت میں اسی آیت سے بالاتفاق مثل معنوی مراد ہے۔ اب اگر ان جانوروں کے قتل کرنے کی صورت میں جن کا مثل صوری موجود ہے، اس آیت کی وجہ سے مثل صوری مراد لیا جائے تو عموم مشترک لازم آئے گا، حالانکہ احناف کے نزدیک عموم مشترک بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مشترک کے معنی کے اجتماع کے محال ہونے کی وجہ سے مثل صوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، اور مثل صوری مراد نہ ہوگا بلکہ مثل معنوی سے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔